بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں خط، کمیونزم اور اسلام۔ لاؤ اللہ سازو برگ امتاں، نفی پہ اسبات مرگ امتاں۔ میں سلیم تمہیں ایک عرصہ سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی مختلف تحریکوں کے پس منظر نفسیاتی اسباب و علل اور سیاسی محرکات و معیدات سے آگاہی حاصل کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ لا علمی یا سطحی معلومات کی وجہ سے تم بھی اس طوفان میں بہہ جاؤ گے جس میں ہمارے ملک کا نوجوان طبقہ عام طور پر بہے چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، لیکن چونکہ تمہاری فطرت سلیم ہے اس لیے تم نے پاؤں اکھڑنے سے پہلے آواز دے دی۔ اب مجھے امید ہے کہ تم سنبھل جاؤ گے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس سے پوچھئے وہ کمیونزم کے متعلق اتنا ہی جانتا ہے کہ یہ ایک معاشی نظام کا نام ہے جس میں تمام لوگوں میں دولت کی تقسیم مساویانہ ہوتی ہے اور امیر و غریب، مزدور اور سرمایہ دار، ذمہ دار اور کاشتکار کا امتیاز مٹ جاتا ہے، جس سے سب خوشحال اور مرفوع الحال ہو جاتے ہیں۔ سرمایہ دار کسی غریب کا خون نہیں چوس سکتا اور غریب محض پیٹ کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنا سب کچھ اہل دولت کے ہاتھوں فروخت نہیں کرتا، اور یوں یہ دنیا جو اس وقت سرمایہ داری کی لعنت سے غریبوں کے لیے جہنم بن رہی ہے، مسرت و اطمینان کی جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ معاشی نظام کا یہ منظر ایسا خوش آئند ہے کہ ہر شخص رواں دواں اس کی طرف کھینچے چلا جاتا ہے اور نگاہ فریب جاذبیتیں اسے اتنی فرصت ہی نہیں دیتی کہ وہ اس کی اصل و حقیقت اور اس کے گرد و پیش پر ایک نظر ڈال سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری کی لعنت نے فی الواقع جمہور کو اس قدر ستا رکھا ہے کہ ان بھوکوں، محتاجوں اور بے کسوں کو جہاں کہیں سے روٹی کا اشارہ ملتا ہے یہ اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، اور اس باب میں یہ سچے بھی ہیں۔ بھوکے میں اس کتاب ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ جو حلوہ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کہیں زہر تو نہیں ملا رکھا۔ بھوک کی ایسی جان گسل شدت میں اس تمیز کا ہوش رکھنا کار ہر دیوانہ نیست، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کے نزدیک جان سے بھی زیادہ عزیز کوئی اور متاع ہو۔ موجودہ معاشرہ میں ایسی متاع عزیز کی تلاش صحیح لا حاصل ہے کہ اس معاشرہ کی بنیاد ہی روٹی پر استوار ہے۔ اس لیے ہمارے دور کا بھوکا مجبور و معذور ہے کہ وہ روٹی کی آواز پر لبیک کہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکوں کی کامیابی کا راز ان تحریکوں کے ذاتی جوہروں، انٹرنسک ویلیوز میں نہیں بلکہ ان حالات میں ہوتا ہے جو ہمارے دور کے ابلیسی نظام نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اس نظام میں غربت اور فلاکت نے جس درجہ شدت اختیار کر رکھی ہے، اس کے پیش نظر اگر ہر غریب پیدائشی کمیونسٹ دکھائی دیتا ہے تو یہ کچھ تعجب انگیز نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ایک دردمند دل عطا فرمایا ہے جو ہر مظلوم کی مصیبت میں تڑپ اٹھتا ہے، لہذا تمہارے لیے ان غریبوں کی ہمدردی کے جذبہ سے متاثر ہونا بھی مستبعد نہ تھا۔ بنابراً مجھے اس کے متعلق بھی کوئی شکایت نہیں۔ وہ بدبخت شقی القلب ہے جو غریبوں اور مفلسوں کی مظلومیت پر خون کے آنسو نہ بہائے اور ان کے دکھ کی دوا ڈھونڈنے میں دن اور رات کی تمیز روا رکھے۔ لیکن مجھے جس بات کا افسوس ہے وہ صرف یہ کہ تم نے اس تحریک کا صحیح مطالعہ نہیں کیا اور اپنی روش کے خلاف محض جذباتی طور پر اس کے متعلق رائے قائم کر لی کہ کمیونزم اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اور اگر اسلام کچھ اور ہے تو ایسے اسلام کو دور ہی سے سلام ہے۔ تم نے شدت جذبات میں اس اصول کو بھی فراموش کر دیا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے اس کے متعلق پوری معلومات حاصل کرتے اور پھر رائے قائم کرتے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں لکھا ہے، یہ غنیمت ہے کہ تم نے عملی اقدام سے پہلے اس کے متعلق دریافت کر لینا ضروری سمجھا۔
یہی تمہاری فطرت سلیم کی شہادت ہے۔ کمیونزم معاشی نظام کا نام نہیں، یہ ایک پورا فلسفہ زندگی ہے جس کی بنیادوں پر اس معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم کمیونزم کے متعلق گفتگو کریں گے تو ہمارے سامنے پورا فلسفہ حیات ہونا چاہیے، نہ صرف روس کا معاشی نظام۔ فلسفہ حیات کے معنی یہ ہیں کہ ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ کون سی اقدار ویلیوز ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ جس طرح کمیونزم ایک فلسفہ زندگی ہے، اسی طرح اسلام بھی ایک فلسفہ زندگی ہے۔ لہذا یہ کہنے سے پہلے کہ کمیونزم اور اسلام ایک ہی ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ان دونوں کا فلسفہ حیات ایک ہی ہے؟ اگر ایک ہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام اور کمیونزم کے معاشی نظام میں مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن اتنے سے تشابہ سے یہ دونوں ازمز ایک تو نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ دو کہ ہندوستان کی حکومت نے امتناع شراب کا حکم دے دیا ہے، لہذا وہاں کی حکومت اسلامی حکومت ہے، یا یہ کہ مرزا ارشد کی شکل حمید ریحانی سے بہت ملتی ہے، اس لیے دونوں کی سیرت بھی ایک ہی ہے۔ بعض اجزاء کے تشابہ سے کل یا ظواہر کے تشابہ سے اصل کی یکسانیت لازم نہیں آتی۔ مشکل یہ ہے کہ تم فلسفہ کے مبادیات تک سے بھی واقف نہیں، اس لیے تم سے فلسفیانہ موضوعات پر گفتگو میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ میں نے اسی دشواری کے پیش نظر تم سے کبھی فلسفیانہ انداز میں گفتگو نہیں کی، لیکن جس بات کا مدار ہی فلسفہ پر ہو اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ فلسفیانہ اسلوب سے بچ کر عام فہم زبان میں بات سمجھائی جا سکے۔ کمیونزم کو مارکس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مارکس ایک فلسفی تھا، لیکن اس کا فلسفہ متفرع تھا ہیگل کے فلسفہ پر۔ لہذا مارکس تک پہنچنے کے لیے ہیگل کے فلسفہ کے متعلق دو چار باتیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ ہیگل کے فلسفہ کو عام طور پر اپوزٹس فلسفہ ازداد کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر شے اپنی ضد سے قائم ہے، بلکہ یہ بھی کہ انسانیت نے جس قدر ترقی کی ہے وہ ازداد ہی کی جنگ و پیکار سے کی ہے، لیکن ان ازداد کا دائرہ صرف تصور اور فکر، آئیڈیاز اینڈ تھاٹس کی دنیا تک محدود ہے۔ محدود ہی نہیں بلکہ وہ اصل حقیقت صرف تصور کو مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تصور، آئیڈیا، جب ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں سے اس کی ضد پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے تصادم سے ایک نئے تصور کی تخلیق ہوتی ہے جس سے پہلے تصور کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ دلیل یہ لاتا ہے کہ ہر تصور محدود اور ناقص ہوتا ہے، اس نقص اور محدودیت کی وجہ سے وہ اپنی ضد پیدا کرتا ہے۔ یہ نیا تصور اپنے سے پہلے تصور کے ناقص پہلوؤں کا ابطال کرتا ہے، لیکن ان ناقص پہلوؤں کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ یہ تصور وسعت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اپنی انتہا تک پہنچ کر ایک نئے تصور کی تخلیق کرتا ہے جو اس کی ضد ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہتا ہے۔ ہیگل اس عمل کا نام جدلی عمل، ڈائلیکٹیکل پروسیس قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جدلی عمل زندگی کی عین فطرت ہے، ایک مخفی قوت ہے جو انسان کو بار بار اس پر آمادہ کرتی رہتی ہے کہ وہ پرانے تصورات کی جگہ نئے تصورات پیدا کرتا رہے جو پہلے تصورات کی نقیض یا ضد ہوں۔ اس مخفی قوت کو ہیگل ورلڈ سپرٹ، روح عالم کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ روح عالم ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس کے متعلق ہیگل کہتا ہے کہ اس سے اس روح کو خود اپنی ذات کی تکمیل مقصود ہوتی ہے۔ تم سلیم کہو گے کہ یہ لفظوں کا گورکھ دھندا کیا ہے، لیکن تم ذرا غور سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اس لفظی گورکھ دھندے کی بنیاد پر زندگی کی پوری عمارت قائم کر دی گئی ہے۔ ہیگل کے نظریہ کا ماحصل یہ ٹھہرا کہ
دنیا میں کوئی قدر ویلیو مستقل طور پر اپنا وجود نہیں رکھتی. ہر قدر میں نقص موجود ہوتا ہے. وہ تغیرات کی دنیا میں چکر کاٹتی ہے اور اس کے بعد ایک نئی قدر پیدا کرتی ہے جو اس کی ضد ہوتی ہے. یہ نئی قدر بھی اپنی ذات میں مکمل یا مستقل نہیں ہوتی بلکہ ایک اور قدر کا پیش خیمہ ہوتی ہے. یہ سلسلہ تخریب و تعمیر ایک مخفی قوت کی تحریک پر قائم ہے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ مخفی قوت اپنی ذات کی تکمیل کر لے. کائنات میں مادہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، اس کی بنیاد تصورات آئیڈیاز پر قائم ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ خدا مخفی قوت یا روح عالم بھی اپنی ذات میں مکمل نہیں بلکہ وہ تکمیل ذات کے لیے تصورات کے تعمیری اور تخریبی چکر میں پھنسا ہوا ہے. دنیا میں مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز کا کوئی وجود نہیں. ہر تصور قدر اپنے اندر نقائص رکھتا ہے اور ایک حد تک پہنچ کر خود معدوم ہو جاتا ہے اور ایک نئے تصور قدر کی تخلیق کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. یہ نئی قدر پھر اپنے اندر نقائص رکھتی ہے اور اس طرح تغیرات کا یہ سلسلہ حوادث جاری ہے. لہذا دنیا میں کوئی شے ناقابل تغیر و تبدل نہیں. دنیا میں جنگوں پیکار صرف تصورات کی ہوتی ہے، مادیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. لہذا یا تو مادہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتا اور اگر وہ وجود رکھتا ہے تو روح سے یکسر الگ شے ہے. ان دونوں میں باہمی امتزاج ناممکن ہے. تم کہو گے کہ ان چیزوں کو کمیونزم سے کیا واسطہ، اور یہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے تم نے کمیونزم کو فقط روس کا معاشی نظام سمجھ رکھا ہے. بہرحال ہیگل کے فلسفہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھو. کارل مارکس سن 1818 عیسوی تا سن 1883 ہیگل کے فلسفہ کا متبع تھا، لیکن 4 ہی قدم آگے چل کر اس نے ہیگل سے ایسا اختلاف کیا کہ ہیگل کا سارا فلسفہ اس کے ہاتھوں تہس نہس ہو گیا. اس نے ہیگل سے اس باب میں اتفاق کیا کہ تاریخ جنگ ازداد کی داستان ضرور ہے، لیکن یہ ازداد تصورات آئیڈیاز میں نہیں ہوتا، نظام ہائے زندگی سوشل آرڈرز میں ہوتا ہے. ایک نظام قائم ہوتا ہے جب وہ اپنے عروج کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے بعض مخالف قوتیں وجود کوش ہوتی ہیں. یہ مخالف قوتیں اس نظام کو تباہ کر کے اس کی جگہ ایک جدید نظام مسلط کر دیتی ہیں جو پہلے نظام کی ضد ہوتا ہے، اور یہ جنگ اسی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تم نے سلیم غور کیا کہ مارکس کی اس موافقت میں کتنے بڑے اختلاف کا پہلو نمایاں ہے. ہیگل نے کہا تھا کہ ایک تصور آئیڈیا کی جگہ دوسرا تصور لے لیتا ہے، اور یہ جنگ ازداد تصورات آئیڈیاز کی جنگ ہوتی ہے. مارکس جنگ ازداد کا تو قائل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ تصورات کی نہیں، مختلف نظام عالم کی ہوتی ہے. ہیگل کے نزدیک انقلاب انسانوں کی تصوراتی داخلی دنیا میں رونما ہوتا ہے. مارکس کے نزدیک داخلی دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تمام انقلاب انسان کی خارجی دنیا میں رونما ہوتے ہیں اور انسانی تصورات آئیڈیاز ان ہی خارجی انقلابات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں. یعنی ہیگل کے نزدیک کائنات کی بنیاد تصور آئیڈیا پر ہے، لیکن مارکس کے نزدیک اس کی بنیاد خالص مادہ میٹر پر ہے. ہیگل کے فلسفہ کی روح سے انسان کا خارجی ماحول اس کے تصور و فکر کی تبدیلی سے بدلتا ہے. مارکس کے فلسفہ کی روح سے انسانی فکر و تصور اس کی مادی دنیا کے تغیرات کے مطابق بدلتے ہیں. باللفاظ دیگر مارکس نے ہیگل کے جدلی تصور ڈائی الیکٹیکل آئیڈیلزم سے جدلی طریق ڈائلیکٹک پروسیس کو تو لے لیا، لیکن اس کی تصوریت آئیڈیلزم کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ خالص مادیت کو دے دی. اس لیے مارکس کے فلسفہ کو جدلی مادیت ڈائی الیکٹیکل میٹیریلزم کہتے ہیں. ہیگل کے نزدیک اس جنگ ازداد کی محرک روح عالم یا روح مطلق
ایبسولوٹ اسپرٹ تھی، اگرچہ وہ روح نامکمل تھی اور اس نے اس تمام سلسلہ جنگ و پیکار کو اپنی تکمیل ذات کے لیے قائم کر رکھا تھا، لیکن مارکس نے کہا کہ یہ مطلقیت ایبسولوٹزم انسان کو حاصل ہے، انسان کے ماورا کوئی قوت نہیں۔ مادہ سے توانائی از خود پیدا ہوتی ہے اور یہی از خود پیدا شدہ توانائی سیلف جنریٹڈ انرجی کائنات میں حرکت کا موجب ہے۔ یہ ہے مارکس کے فلسفہ کی بنیاد، یعنی خالص مادیت، میٹیریلزم۔ مادیت کا لفظ تو تم دن میں سینکڑوں بار سنتے ہوگے، لیکن مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں کہ تم اس کے مفہوم سے بھی واقف ہو یا نہیں۔ میں نے ایک دفعہ تمہیں ہیکل کی کتاب ریڈل آف دی یونیورس بھیجی تھی، خدا معلوم اسے تم نے پڑھ لیا تھا یا وہ بھی ناولوں کے ساتھ کباڑیوں کے ہاں چلی گئی، یا باورچی نے چولہے کی نظر کر دی۔ اگر تم نے اسے پڑھا تھا تو تم نے دیکھا ہوگا کہ ہیگل کائنات میں 7 معمے بتاتا ہے: مبدأ حیات، ربط اشیاء فطرت، مبدأ فکر و لسان، انسانی اختیار و ارادہ، ماہیت مادہ و توانائی، مبدأ حرکت اور مبدأ شعور۔ ہیگل کے نزدیک یہ 7 معمے 2 بنیادی اصولوں کے ماتحت حل ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ مادہ اور قوت غیر متبدل ہیں، اور دوم یہ کہ کائنات میں عمل ارتقاء جاری ہے، جس سے مفہوم یہ ہے کہ غیر شعور و غیر ذی حیات مادہ میٹر سے ارتقائی طور پر زندگی، لائف اور شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ چلیے کائنات کے معمے کا حل دریافت ہو گیا۔ اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ یہ سلیم مادیت یعنی مادہ از خود موجود ہو گیا، اور پھر عمل ارتقاء سے اس میں زندگی، حرکت، ارادہ، شعور سب کچھ پیدا ہو گیا۔ جب تک ان اجزاء میں ربط باہمی قائم ہے، جس کا نتیجہ زندگی اور شعور ہے، انسان زندہ ہے اور باشعور۔ جب یہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں تو زندگی اور شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان مٹ جاتا ہے۔ جہاں تک فلسفہ مادیت کا تعلق ہے، مارکس پر ایک اور فلاسفر کا بھی اثر تھا، اس کا نام تھا، یہ ہیگل کا شاگرد تھا اور عیسائیت کا بنیادی دشمن۔ عیسائیت کی تخریب کے لیے اس نے فلسفہ مادیت کی عام ترویج کی۔ اس کی کتاب ایسنس آف کرسچینٹی اس کے مذہب کی بائبل ہے، اور وہ اس میں لکھتا ہے کہ فطرت کے ماورا کسی شے کا وجود نہیں۔ مذہب جن مافوق الفطرت ہستیوں اور طاقتوں کا ذکر کرتا ہے وہ ذہن انسانی کی تخلیق ہیں۔ لہذا مارکس کے نزدیک سب سے سخت تنقید مذہب کی تنقید ہے، اس لیے کہ مذہب انسانوں کے لیے افیون کا حکم رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے، انسان مذہب کی پیداوار نہیں۔ مذہب سے وہی انسان وابستہ رہ سکتا ہے جو یا ابھی تک اپنے مقام انسانیت سے بے خبر ہے یا جس نے اس مقام کو پا کر پھر سے اسے کھو دیا ہے۔ مذہب مظلوموں کی سسکیاں، ایک پتھر کی دنیا کا قلب اور ان حالات کی روح ہے جن میں روحانیت کا نام نہیں۔ مذہب کے فنا میں حقیقی انسانی مسرت کا راز پنہاں ہے۔ اخلاقیات، مذہب، مابعدت طبیعت اور دیگر تمام تصورات سب کے سب حقیقی آزادی کے دشمن ہیں۔ ان کی کوئی تاریخ نہیں، تاریخ صرف مادی انسان کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مارکس کے نزدیک مذہب، اخلاقیات، مابعدت طبیعت اور اسی قسم کے دوسرے تصورات کا کوئی حقیقی وجود نہیں، تو پھر وہ کون سی قوت ہے جس کی بنا پر تاریخ میں جدلیاتی رنگ جاری ہے؟ ایک نظام اپنے عروج پر پہنچ کر کیوں ایک اور نظام پیدا کرتا ہے جو پہلے نظام کو مٹا کر اس جگہ خود مسلط ہو جاتا ہے؟ یہ نظام استبدال و استخلاف کس قوت محرکہ کے ماتحت سرگرم عمل ہے؟ مارکس کہتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں زندگی کی اصل و بنیاد اس دور کا معاشی نظام ہوتا ہے، جس پر مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی عمارت قائم ہوتی ہے۔
جس دور میں جس قسم کا معاشی نظام ہوگا اس میں اسی قسم کا اخلاق و تمدن ہوگا، لہذا اصل شے معاشی نظام ہے۔ تاریخ کے میدان میں کوئی جنگ تصورات، آئیڈیاز کے اختلاف سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ معاشی نظام کے اختلاف سے لڑی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز معاشی نظام کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک معاشی نظام ایک وقت تک کار فرما رہتا ہے، پھر آفرینش دولت کے طریقے، میتھڈ آف پروڈکشن بدل جانے سے اس نظام کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک جدید نظام ظہور پذیر ہو جاتا ہے، اور اس جدید نظام معیشت، اکنامک سسٹم کے ساتھ ہی سوسائٹی کی تمام اقدار، ویلیوز بدل جاتی ہیں۔ کبھی معاشی نظام کی بنیاد غلامی، سلیوری پر تھی۔ اس دور میں اطاعت، فرمانبرداری، فروتنی، انکساری، ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسرا گال آگے کر دینا اخلاقی اقدار تھی۔ پھر اس کی جگہ جاگیرداری نظام نے لے لی تو شجاعت، غیرت، حمیت، فخر و تکبر نے اخلاق کی جگہ لے لی۔ اب سرمایہ داری، کیپٹلزم کا دور دورہ ہے تو جھوٹ، فریب، مصلحت کوشی، نفع بینی، خود غرضی ہی وہ اقدار ہیں جن کا بازار میں چلن ہے۔ میکیاولی کی طرح مارکس بھی یہی کہتا ہے کہ نیکی وہ ہے جو پیداوار کی فراوانی میں مدد دے، اور برائی وہ جو اس کی وسعتوں کی راہ میں حائل ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک معاشی نظام کے عروج کے وقت اس کے مختلف طبقات میں باہمی نفرت کھلی ہوئی مبازرت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تصادم اس نظام کی تخریب کا باعث اور ایک نظام جدید کی تخلیق کا موجب بنتا ہے۔ ساری تاریخ ان ہی طبقاتی تصادم، کلاس سٹرگلز کی آئینہ دار ہے۔ جس طرح کتے ہڈی پر لڑتے ہیں، اسی طرح انسان ہمیشہ روٹی کی خاطر لڑتا رہا ہے۔ اس کو وہ تاریخ کی اقتصادی تعبیر قرار دیتا ہے، یعنی اس کے نزدیک نوع انسانی کی تمام تاریخ عبارت ہے فقط روٹی کی جنگ سے۔ چنانچہ وہ اجتماعی منشور کمیونسٹ مینیفیسٹو کے پہلے صفحہ پر لکھتا ہے، انسان نے اس وقت تک جتنے معاشرے قائم کیے ہیں ان سب کی تاریخ طبقاتی نزاع کی تاریخ ہے۔ غلام اور آقا، امراء و جمہور، سرمایہ دار اور مزدور ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف اور باہم بسرے پیکار رہے ہیں۔ یہ لڑائی صدیوں سے یوں ہی مسلسل جاری ہے۔ کبھی اس کی آگ دھیمی پڑ جاتی ہے اور مخفی طور پر اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے، اور کبھی اس کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ پھر اس کا انجام یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انقلاب پورے معاشرے کو بدل ڈالتا ہے، یا پھر دونوں برسر پیکار طبقے مٹ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشی نظام کی یہ جدلیت، تصادم و تزاحم پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ایک نظام کی جگہ دوسرا نظام لے لیتا ہے؟ مارکس اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ چیز تاریخی مقتضیات، ہسٹوریکل نیسیسٹی میں سے ہے، یعنی اس تبدیلی کے لیے کوئی خاص مقصد محرک نہیں ہوتا۔ مادی کائنات کی ہر شے ایک اندھی فطرت کے تابع چل رہی ہے۔ اسی طرح تاریخ کے تقاضے بھی اندھے ہیں۔ ان ہی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک معاشی نظام دوسرے سے ٹکرائے اور دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے۔ چونکہ تاریخی وجوب، ہسٹوریکل نیسیسٹی، صرف تبدیلی کا خواہاں ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ نیا نظام پہلے نظام سے بہرحال بہتر ہو۔ تاریخی وجوب صرف یہ چاہتا ہے کہ پہلا نظام بدل جائے اور اس کی جگہ ایک اور نظام لے لے۔ جب یہ تبدیلی ایک بلا مقصد قانون میں تاریخ کے ماتحت واقع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس انقلاب میں حصہ لینے والے بھی کسی کار خیر میں معمد و معاون نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہو کر رہنے والے واقعہ کے جلد بروئے کار آ جانے میں معاونت کرتے ہیں۔ اسی لیے مارکس کے نزدیک تاریخ کی بڑی بڑی ہستیوں کی عظمت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ انہوں نے کسی ایسے انقلاب کے وقت اس جماعت کی قیادت کی جو نظام کہن کی جگہ نظام جدید کی تخلیق میں ممد و معاون تھی، خواہ یہ نظام جدید کیسا ہی کیوں نہ تھا۔ سلیم، تم نے دیکھا ہے
کہ اس انقلاب میں انسان کس طرح تاریخی وجود کے ہاتھوں ایک بے جان آلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک بات تمہارے لیے یقیناً بجائے ہزار استجاب ہوگی۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ مغرب نے خدا کا انکار اس لیے کیا ہے کہ خدا پر ایمان لانے سے اسے خدا کے احکام کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، جس سے انسانی ارادہ و اختیار سلب ہو جاتا تھا۔ لہذا دہریت یا مادہ پرستی انسانی اختیار و ارادہ کو حدود فراموش قرار دیتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے انکار سے انسانی عظمت کی بلندی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ اپنی دنیا کا آپ مالک و مختار قرار پاتا ہے۔ لیکن تم حیران ہوگے کہ یورپ کی مادہ پرستی انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کی بجائے مجبور محض بنا دیتی ہے۔ بظاہر یہ چیز متضاد سی نظر آئے گی، لیکن حقیقت بالکل یہی ہے۔ ڈاروین کے نظریہ کی روح سے کائنات میں ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے، اور انسان عمل ارتقاء کی ایک کڑی ہے، چونکہ انسانی عقل، شعور، فکر سب اسی حیاتیاتی ارتقاء، بایولوجیکل ایولیوشن کا نتیجہ ہے، جس پر اسے کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے انسان ارتقائی طور پر مجبور ہے، یعنی انسان اسی عمل کی اگلی کڑی ہے جس کی پچھلی کڑی حیوانات کی زندگی ہے۔ لہذا انسان اور حیوانات میں فرق صرف درجہ، ڈگری کا ہے، نوعیت، کوالٹی کا نہیں۔ یہ حیاتیاتی جبریت، بایولوجیکل ڈٹرمنزم ہے، قدریت نہیں ہے۔ مارکس آیا تو اس نے کہا کہ انسانی اقدار اس کے خارجی ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں، اور خارجی ماحول ہوتا ہے تاریخی وجوب کا نتیجہ۔ انسان کو نہ تاریخی وجوب کے بدلنے پر اختیار ہے، نہ خارجی ماحول کی تبدیلی پر قدرت۔ لہذا اس کے نظریہ کی روح سے بھی انسان مجبور محض ہے۔ دونوں میں بھی فکری مماثلت تھی، جس کی وجہ سے مارکس نے ڈاروین سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی ایک کتاب کا انتصاب قبول کر لے۔ ڈاروین حیاتیاتی جبر، بایولوجیکل ڈٹرمنزم کا امام، اور مارکس معاشی جبر، اکنامک ڈٹرمنزم کا قائل۔ اسی طرح نفسیات کی دنیا میں آئیے تو ڈاکٹر واٹسن کا نظریہ بیہیویئرازم انسان کے تمام اختیار و ارادہ کو چند حدودوں کی ساخت اور عمل تخریج، سکریشن کا پابند بنا دیتا ہے۔ اور جنگ اور ایڈلر سے پوچھئے تو وہ اسے یکسر ماحول و وراثت کا رہین منت قرار دیتے ہیں۔ خود ان کے امام فرائڈ کو لیجئے تو وہ شعور کو غیر شعوری دنیا کی زنجیروں سے بندھا ہوا بتاتا ہے۔ تم نے دیکھا سلیم، مغرب کی مادیت کس طرح انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کی بجائے مجبور محض بنا دیتی ہے، چونکہ اخلاق کی ساری عمارت انسانی ارادہ پر استوار ہوتی ہے، اور مغرب کی مادیت اس سے اس کا ارادہ سلب کر لیتی ہے۔ اس لیے وہاں اخلاق کا کوئی ضابطہ باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس کے فلسفہ میں بھی اخلاق کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لہذا جب اشتراک کے حامل مزدوروں کی حمایت میں علم بغاوت بلند کرتے ہیں تو یہ کسی اخلاقی جذبہ ہمدردی کی بنا پر نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاقی اقدار کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں، بلکہ یہ انقلاب ایک تاریخی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے، اور یہ لوگ اس تقاضے کا ساتھ دیتے ہیں۔ سلیم، تم کسی اشتراکی سے پوچھو کہ غریبوں اور مزدوروں کی حمایت کیوں کرنی چاہیے، وہ لامحالہ یہی کہے گا کہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اس سے پوچھو کہ کس کی عقل کا؟ سرمایہ داروں کی عقل کا تقاضا تو اس کے خلاف ہے، لہٰذا یہ معاملہ عقل سے طے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ کہے کہ یہ انسانی فرض ہے تو پوچھو کہ انسان پر یہ فریضہ کس نے عائد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس فریضہ کو عائد کرنے والی قوت مزدوروں اور سرمایہ داروں یعنی انسانوں سے ماورا ہونی چاہیے۔ اشتراکی فلسفہ کسی ایسی قوت کا قائل ہی نہیں، لے دے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ تاریخی اقتضاء ہے، تو یہ سوائے اعتراف عجز کے اور کچھ نہیں۔ یعنی جب ایسا کیوں ہونا چاہیے کا کوئی جواب نہیں پاتے تو اس کے لیے کوئی مبہم سا نام رکھ لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وجہ دریافت کر لی ہے۔ ڈاروین کی اندھی فطرت اور مارکس کا تاریخی وجوب سب نام ہیں، وہی نام جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جسے سلیم قرآن نے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ سلیم، کہیں تم اکتا تو نہیں گئے؟ ہر چند میں نے کوشش کی ہے کہ بات فلسفیانہ نہج و اسلوب سے ہٹ کر عام انداز میں کی جائے،
لیکن فلسفہ کی بیوسط بوریت اپنا اثر بہرحال قائم رکھتی ہے۔ بات چونکہ ذرا پھیل گئی ہے، اس لیے قطع شدہ منزل پر نگاہ بازگشت ڈال لینا ضروری ہے۔ مارکس کے فلسفہ کا ماحصل یہ ہے کہ خدا کا تصور ذہنی انسانی کا پیدا کرتا ہے، لہذا مذہب بہت بڑا فریب ہے۔ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ معاشی ہے۔ جب ایک معاشی نظام اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک دوسرا نظام پیدا ہو جاتا ہے جو اس نظام کہن کی ضد ہوتا ہے۔ ہر معاشی نظام میں طبقات کی نزاع لا ینفک ہوتی ہے۔ ساری تاریخ ان ہی طبقاتی نزاعات کی داستان ہے۔ معاشی نظام کے پیدا کردہ ماحول سے انسانی ذہن متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس کے افکار و تصورات اور اخلاق و عقائد سب اسی ماحول کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ چونکہ معاشی نظام اور اس کے ساتھ خارجی ماحول بدلنے والی چیزیں ہیں، اس لیے افکار و تصورات اور اخلاق و عقائد کی دنیا میں کوئی مستقل قدر نہیں۔ نیکی وہ جو دولت کی پیداوار میں فراوانی کا موجب ہو، اور برائی وہ جو اس راہ میں رکاوٹ پیدا کرے۔ یہ سب سلسلہ تغیر و تبدل ایک مبہم نظریہ کے ماتحت واقع ہوتا ہے جسے تاریخی وجوب کہتے ہیں۔ مارکس کے نزدیک سرمایہ داری کا حامی خدا کے بعد حکومت کا وجود ہے، اس لیے کمیونزم ایک ایسی سوسائٹی کی تخلیق چاہتا ہے جس میں نہ خدا کا وجود ہو نہ حکومت کا۔ اسے انارکی یا فوضیت کہتے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک عبوری دور سے بھی گزرنا پڑتا ہے جس میں مزدوروں کی آمریت ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ 1917 عیسوی میں لینن نے انقلاب روس کے بعد وہاں آمریت قائم کی۔ لینن سن 1924 عیسوی میں مر گیا اور اس کی جگہ اب اسٹالن روس کا ڈکٹیٹر ہے۔ مارکس منشور اشتراکیت کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھتا ہے کہ سرمایہ داروں نے جو ظلم و تشدد برپا کر رکھا تھا اس کا واحد علاج یہ ہے کہ دنیا سے جماعتی تفریق کو مٹا دیا جائے۔ عمرانی زندگی کے مصائب و آلام صرف جماعتی امتیازات کی بنا پر ہیں اور اس کا ازالہ مزدوروں کی جماعت کا برسر اقتدار آ کر عالمگیر یکسانیت و مساوات پیدا کرنا ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے ذاتی ملکیت اور شخصی اور انفرادی حقوق کے خیال کو فنا کر دیا جائے، اور اس طرح جب مزدوروں کی جماعت کو تسلط حاصل ہو جائے تو تدریجاً سرمایہ داروں کے املاک و خزائن پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ مقاصد صرف اس طرح حاصل ہو سکتے ہیں کہ موجودہ نظام معاشرت کو مسلح قوت کے ذریعے تباہ کر دیا جائے۔ لینن لکھتا ہے کہ سرمایہ داری کی غیر مرئی قوتوں نے انسانی ذہن میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک حاکم اعلیٰ کے تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے یہ لعنت کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے مذہب لوگوں کے لیے افیون ہے، اس لیے مارکسزم کی روح سے دنیا کے تمام مذاہب اور کلیسا سرمایہ داری کے اعلی کار ہیں جن کے توسط سے مزدور جماعت کے حقوق کو پامال کیا جاتا اور انہیں فریب دیا جاتا ہے۔ لہذا نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لیے ضروری ہے تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔ اخلاق کے متعلق لینن اپنی ایک تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ہم ان تمام اخلاقی حدود و شرائع کی مذمت کرتے ہیں جو کسی مافوق الفطرت عقیدہ کا نتیجہ ہوں۔ ہمارے خیال میں اخلاق کا نظریہ ہمیشہ جماعت کے مفاد کی جنگ کے ماتحت ہونا چاہیے۔ ہر وہ حربہ جو قدیم غاصبانہ نظام معاشرت کے خلاف اور مزدوروں کی تنظیم کی تائید میں استعمال کرنا ضروری سمجھا جائے عین اخلاق ہے۔ اشتراکیین کا اخلاق و شریعت تو صرف اس قدر ہے کہ ڈکٹیٹر کی قوت و سطوت کا استحکام و استبقاء کس صورت سے ہو سکتا ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے سب ناجائز۔ چنانچہ جماعتی مفاد کی خاطر جرائم کا ارتکاب دروغ بافی، فریب دہی عین حق و صداقت ہے نہیں، بلکہ معاندین کے خلاف کذب و افطراء ہی بعض اوقات سب سے اہم حربے ہوتے ہیں۔ یہ فریب دہی اور دروغ بافی دشمنوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اندر ضرورت خود اپنی جماعت کے افراد کے خلاف بھی انہی حربوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔
چنانچہ کولنز اپنی کتاب آور تھریٹڈ ویلیوز میں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر جی لاکس سے پوچھا گیا کہ اشتراکی جماعت کے لیڈروں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جماعت کے افراد سے بھی کذب و فریب دہی سے کام لیں، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اشتراکی اخلاق کی روح سے یہ فریضہ سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ اندر ضرورت بددیانتی اور بے ایمانی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی تھی جس کا ہم سے انقلاب نے مطالبہ کیا تھا۔ اب رہا طریقہ کار، سوچ کے متعلق لینن اپنی کتاب اسٹیٹ اینڈ ریولیوشن میں لکھتا ہے کہ سرمایہ داری نظام حکومت کی جگہ اشتراکی حکومت کا برسر اقتدار آ جانا تشدد آمیز انقلاب کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ اینجلز کے ایک مقالہ کا اقتباس دیتے ہوئے لینن لکھتا ہے، انقلاب ایک ایسا عمل ہے جس کی روح سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصہ پر اپنا اختیار و تسلط، قوت و استعلاء، نوکے شمشیر، گولیوں کی بوچھاڑ اور آتشی گولوں کے دھماکوں سے زبردستی کراتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کے متعلق اسٹالن اپنی کتاب لیننزم میں خود اس لینن کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ ڈکٹیٹر ایسی مختار عام ہستی کا نام ہے جس کا وجود قاطبتاً قوتوں کے ہجوم پر مبنی ہو، ایسی مطلق العنان ہستی جو کسی قانون اور کسی ضابطہ کی پابند نہ ہو۔ آئینی نظام حکومت کے علمبردار سن لیں اور خوب غور سے سن لیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے معنی ہے قوت غیر محدود اور قاہرہ قوت جو جبر و اکراہ پر مبنی ہو اور جسے آئین و دستور اور قانون و شریعت سے کچھ سروکار نہ ہو۔ میں نے سلیم یہ اقتباسات اس لیے دے دیے ہیں تاکہ تم دیکھ سکو کہ مارکسزم کے ماتحت جس قسم کا نظام معاشرت قائم ہوگا اس کے عناصر ترکیبی کیا ہوں گے، اس کے مقاصد کیا ہوں گے اور طریقہ کار کیا۔ خدا کی نفی، ضوابطۂ اخلاق کی نفی اور حکومت کی نفی، بقول علامہ اقبال، کردہ ام اندر مقاماتش نگاہ، لا صلاتی لا کلیسا لا الہ۔ حقیقت یہ ہے کہ کمیونزم سرمایہ داری کے خلاف ایک شدید رد عمل ہے جس کے پیش نظر صرف تخریب ہی تخریب ہے، تعمیر کا پہلو اس میں کہیں نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ کوئی قوم محض تخریبی فلسفہ حیات سے زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی کا تقاضا مثبت فلسفہ ہے۔ اگر تخریب کسی تعمیر کا پیش خیمہ نہیں تو اس تخریب سے کچھ فائدہ نہیں۔ لاؤ الا سازو برگ امتاں، نفی بے اسبات مرگ امتاں۔ یہ ہے سلیم مختصر الفاظ میں کمیونزم، یعنی وہ فلسفہ زندگی جو ہیگل کے فلسفہ اجداد سے شروع ہوا، پھر مارکس نے اس کی بنیاد خالص مادیت پر رکھی اور روس میں لینن اور اسٹالن کے ہاتھوں اس نے ایک عملی نظام کی صورت اختیار کی۔ اب اس کے اجزائے ترکیبی یوں قرار پائے کہ خدا کا تصور سرمایہ داری قوتوں کا پیدا کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ذہن انسان کو اس ڈر سے نجات دلانی چاہیے۔ ضوابط اخلاق نظام سرمایہ داری کے قائم کرتا ہے، اس لیے انہیں توڑنا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ معاش کا ہے۔ افکار و تصورات اور اخلاق و شرائط سب اس کے تابع رہنے چاہیے۔ جب ایک معاشی نظام اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک دوسرا نظام پیدا ہو جاتا ہے جو اس پہلے نظام کی ضد ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ تغیر و تبدل تاریخی اقتضاء کے تحت از خود رونما ہوتا رہتا ہے۔ جماعتی نزاع ہر معاشی نظام میں لا ینفک ہوتی ہے اور حکومت ان افراد پر مشتمل جن کے ذاتی مفاد نظام سرمایہ داری سے منسلک ہوتے ہیں۔ لہذا نظام جدید میں جماعتی تفریق کو مٹا دیا جائے گا اور خدا کے تصور کے ساتھ ساتھ حکومت کے وجود کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو رہی کمیونزم۔ اب اس فلسفہ زندگی کے مقابلہ میں اسلام بھی ایک فلسفہ زندگی پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کمیونزم اور اسلام میں کیا فرق ہے، اسلام کے فلسفہ زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسے ایک مرتبہ پھر سمجھ لو سلیم کہ میں اس وقت صرف فلسفہ زندگی سے بحث کر رہا ہوں، اسلام کے احکام و ارکان سے بحث نہیں کر رہا۔ اس فلسفہ زندگی کے متعلق میں بہت کچھ تمہیں لکھ چکا ہوں، لیکن معلوم نہیں کہ وہ مربوط طریق سے تمہارے ذہن میں مستحضر ہے یا نہیں۔ اس لیے مختصر الفاظ میں اس فلسفہ زندگی کی اہم شیکوں کو دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ذرا غور سے سنو کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اور جب تک تم انہیں سینے کی آنکھوں سے نہیں پڑھو گے اور دل کے کانوں سے نہیں سنو گے اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اسلام کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ کائنات
کی پیدا کرنے والی اور اسے چلانے والی ایک اعلیٰ ہستی ہے جسے ہم خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ کسی شے کو مخلوق اس وقت کہتے ہیں جب وہ محسوس و مشہود پیکر میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اس سے قبل اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے۔ مادہ میں حیران تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن عالم امر تغیرات سے ماورا ہے۔ عالم امر سے جو کچھ متعلق ہوگا وہی مستقل ہوگا۔ مستقل کو حق کہتے ہیں، یعنی جو اپنی جگہ پر اٹل ہو۔ خدا حق ہے اور اس کا امر بھی حق۔ خدا نے کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، لہذا کائنات کے تغیرات و حوادث یوں ہی اتفاقی اور ہنگامی طور پر رونما نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہدایت ڈائریکشن کے تحت ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت عالم امر ہی سے مل سکتی ہے، کیونکہ وہی تغیرات سے ماورا ہے۔ اس ہدایت کے تحت سلسلہ کائنات اپنے مقصد متعینہ کی طرف رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کائنات کی تخلیق بالحق ہوئی ہے۔ کائنات کی ہر شے بلا چون و چراں اس ہدایت کے مطابق سرگرم عمل ہے، لیکن انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے۔ یہ اختیار و ارادہ مادی ارتقاء کا نتیجہ نہیں، کیونکہ مادہ مجبور ہے اور جو خود مجبور ہو وہ اختیار پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار و ارادہ اور حیات و شعون الہیہ کی ایک چھان ایسپیکٹ ہے جسے انسان کے مادی پیکر میں پھونک دیا گیا ہے۔ یہ انسانی انا سیلف ہے۔ یاد رکھیے، انسانی انا یا ذات خدا کی عطا کرتا ہے، نہ یہ مادہ کی پیدا کرتا ہے اور نہ ہی خود خدا ہے۔ یہ انا تمام انسانوں میں قدر مشترک ہے۔ اسی اشتراک سے انسانی اشتراک کی بنیاد پڑتی ہے، یعنی مساوات انسانی۔ انسان کو بھی اسی عالم امر سے ہدایت ڈائریکشن ملتی ہے، جہاں سے کائنات کی دیگر اشیاء کو ہدایت مل رہی ہے۔ اسی ہدایت کو وہی کہا جاتا ہے۔ وہی مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز متعین کرتی ہے اور ان ہی اقدار کا نام اصول دین ہے۔ انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کے ہر گوشے میں ان مستقل اقدار کے مطابق کام کرے۔ انسانی فکر اور عمل جس قدر ان مستقل اقدار سے ہم آہنگی اختیار کرتا جائے گا، اسی قدر اس کے انا میں شان استحکام پیدا ہوتا جائے گا۔ اسے تعمیر سیرت یا استحکام خودی کہا جاتا ہے۔ کائنات کی کوئی شے انفرادی طور پر کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف عوامل میں باہمی تعاون و تناصر ہو۔ اسی ربط باہمی سے تمام سلسلہ کائنات قائم ہے۔ یہی اصول انسانی زندگی میں بھی کار فرما ہے۔ اس لیے اس مقصد عظیم کے لیے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، انسانوں کو باہمی تعاون و تناصر سے کام لینا ہوگا۔ اسے تواسی بالحق اور تواسی بے صبر کہا گیا ہے۔ اس ربط باہمی سے سوسائٹی جماعت کا وجود قائم ہوتا ہے۔ ایک ربط صرف کوآپریٹو سسٹم کا ہوتا ہے، یہ اتحاد ہے۔ اسلام اس سے آگے لے جاتا ہے اور اتحاد کی بجائے ائتلاف کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ایسا ربط جیسے درخت کے بیچ مٹی، پانی اور ہوا کا ربط ہوتا ہے کہ ان سب کے ائتلاف سے ہر ایک کے جوہر پوشیدہ کی نشو و نما ہوتی ہے اور ان کا نتیجہ ایک سرسبز و شاداب درخت کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی زندگی کو مستقل اقدار کے تابع رکھے اور پھر ان مستقل اقدار کو عالمگیر حیثیت سے تمام نوع انسانی تک پھیلائے۔ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں ایسے لوگ، جماعتیں اور قومیں موجود ہیں جو مستقل اقدار کے نفاذ پذیر ہو جانے میں اپنے ان ذاتی منافع و مصالح کا نقصان محسوس کرتے ہیں جو انہوں نے غاصبانہ طور پر حاصل کر رکھے ہیں، اس لیے وہ اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس مخالفت کی روک تھام قوت کے بغیر ناممکن ہے، لہذا اس جماعت کے لیے جس کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، قوت کا ہونا لا ینفک ہے۔ اس نظام یا قوت کو نظام حکومت کہتے ہیں۔ اس نظام اور انسانی خودغرضیوں پر مبنی غاصبانہ نظام ہائے معاشرت میں تصادم ضروری ہے۔ اسی کا نام خیر و شر کی جنگ ہے، حق و باطل کی لڑائی ہے،
تاریخ اسی تصادم کی داستان کا نام ہے۔ نمرود و ابراہیم، فرعون و موسیٰ، بولہب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تصادم کے مظاہر ہیں۔ مستقل اقدار کے تابع قائم شدہ نظام زندگی کا فطری نتیجہ ربوبیت اور عدل ہے۔ ربوبیت کے معنی ہے آغاز سے اختتام تک کی تمام منازل میں سامان پرورش کی فراہمی، اور عدل سے مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد کی فطری صلاحیتوں کے مکمل طور پر ابھرنے اور نشو و نما حاصل کرنے کے یکساں مواقع مہیا کرنا۔ اصل معاشرہ میں عدل کے ساتھ احسان بھی ہوتا ہے۔ احسان حسن سے ہے، اور حسن کے متعلق تم جانتے ہی ہو کہ یہ توازن، پروپورشن کا دوسرا نام ہے۔ لہذا احسان سے مفہوم ہے معاشرہ میں توازن کا قیام۔ اگر کسی ایک فرد یا گروہ میں ہنگامی حوادث سے کسی چیز یا کسی صلاحیت میں کمی آ گئی ہے تو باہمی ترتیب، ایڈجسٹمنٹ سے اس کمی کا اس طرح پورا کرنا کہ نظام معاشرہ میں توازن قائم ہو جائے۔ توازن کے بگڑنے کا نام فساد ہے، اور قرآن فساد کو طاغوتی نظام کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ڈارون کے نظریہ کی روح سے دنیا میں جو اصلاح دی فٹیسٹ نہیں، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، لیکن اس نظام عدل و احسان میں جو دی فٹیسٹ نہیں، اسے دی فٹیسٹ بنایا جائے گا۔ اس لیے اس نظام کا اصول بقا للانفع ہے، یعنی پاکی وہ رہے گا جو نوع انسانی کے لیے سب سے زیادہ نفع رساں ہو۔ سورہ رات۔ اور اس نظام میں یہ کچھ یوں ہی تاریخی وجوب کے مبہم مفروضہ کے تحت میکانیکی طور پر رونما نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد کے دل کے ارادوں، ذہن کے کاوشوں اور بازو کی قوتوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس فرد کا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت بلا نتیجہ نہیں رہتی، اور ظہور نتائج سانس کی آمد و رفت ہی کا پابند نہیں۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جو موجودہ مادی اجزاء کے پریشان ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اس کا ہر وہ عمل جو مستقل اقدار کے مطابق ہے، اسے مشیت سے ہم آہنگی اور رضائے الہی کا حصول کہیے، اس کے شرف انسانیت کی تکمیل کا موجب ہے، اور یہ جنت کا مقام ہے۔ اور ہر وہ کام جو ان اقدار کے خلاف ہے، اس سے مقام انسانیت چھین لینے کا باعث یہ جہنم کی زندگی ہے۔ میں نے سلیم کوشش کی ہے کہ نہایت سادہ اور مختصر الفاظ میں اسلام کا فلسفہ حیات تمہیں سمجھا سکوں۔ خدا کرے کہ تم نے اس سلسلہ المذہب کی ہر ایک کڑی کو اچھی طرح ذہن نشین ہی نہیں بلکہ دل نشین بھی کر لیا ہو۔ اگر کسی شک میں کوئی اشتباہ یا الجھاؤ محسوس کرو تو مجھ سے پھر پوچھ لینا۔ بہرحال یہ ہے اسلام کی روح سے فلسفہ زندگی۔ اب اس فلسفہ زندگی کو اور اس فلسفہ حیات کو جو کمیونزم پیش کرتی ہے آمنے سامنے رکھو، اور پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تم واضح طور پر دیکھ لو گے کہ نہ صرف یہ کہ یہ دونوں ایک نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کمیونزم کا بھی قائل ہو اور اسلامی فلسفہ زندگی کا بھی۔ میں نے تمہارے خط کے اس حصہ کو بڑے غور سے پڑھا ہے جس میں تم نے لکھا ہے کہ جب آپ کمیونزم کو اسلام کے خلاف بتاتے ہیں تو اس سے موجودہ نظام سرمایہ داری کو بڑی تقویت مل جاتی ہے، اور مفاد پرست گروہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ کمیونزم اسلام کے خلاف ہے، لہذا ان کی روش زندگی اسلام کے مطابق۔ میں اس خطرہ سے آگاہ ہوں، اس لیے اس حقیقت کو بھی واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام کا فلسفہ زندگی اور نظام حیات کمیونزم کے خلاف ہے، اسی طرح وہ مفاد پرستانہ اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے بھی خلاف ہے جو ہمارے دور ملوکیت کی پیداوار اور اجمی تصورات کی یادگار ہے۔ جہاں تک سرمایہ داری نظام کا تعلق ہے، اسلامی نظام اس کا کمیونزم سے کم دشمن نہیں۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں، نہ فقیر راہ نشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کس نگرد در جہاں محتاجی کس، نقطۂ شرع مبین از تو بس۔ میرے لیے سلیم اس وقت یہ ممکن نہیں کہ میں اسلام کے معاشی نظام کو وضاحت سے تمہارے سامنے رکھ دوں۔ اس وقت میں صرف اتنا بتا سکوں گا کہ اسلام نظام سرمایہ داری کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اپنے نظام کے اندر آنے والے ہر فرد کی ضروریات زندگی کا کفیل
سرمایہ داری کی لعنت کی ابتدا ذمہ داری سے ہوتی ہے، یعنی ایک شخص 10,000 ایکڑ اراضی کا مالک ہے، غریب کاشتکار سال بھر محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کا ماحصل ذمہ دار کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ جہاں تک سلیم میری قرآنی بصیرت میری رہنمائی کرتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ قرآن زمین پر انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں دیتا۔ زمین کو وہ ملت اسلامیہ نظام حکومت قرآنیہ کی تحویل میں رکھتا ہے جو اس کی پیداوار کو افراد معاشرہ کی ضروریات کے مطابق تقسیم کرتی رہتی ہے۔ زمین ہی نہیں بلکہ رزق کے جس قدر سرچشمے قدرت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں وہ ان سب کو ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر کھلا رکھتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں دیکھو جہاں ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین کی سطح پر پہاڑ پیدا کیے اور اس میں ایسی چیزیں پیدا کیں جو موجب برکات ہیں، اور اس میں 4 فصلوں میں خوراک کے سامان کا اندازہ متعین کیا، ان سب کے دروازے ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر کھلے ہیں۔ قرآن کے متعلق میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وہ اصول بیان کرتا ہے جن کی جزیات ہر دور میں اپنے زمانہ کے مطابق متعین کی جا سکتی ہیں۔ ہمارا زمانہ صنعت و حرفت انڈسٹریز کا ہے، اس لیے جو اصول ذمہ داری کے متعلق ہے وہی کارخانوں پر بھی نافذ ہوگا۔ اصل شے تو دولت جمع کرنا ہے، جس کے متعلق ارشاد ہے کس قدر بدبختی ہے اس کے لیے جو دولت جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے کہ اس میں کس قدر اضافہ ہوا۔ کیا سمجھتا ہے کہ یہ دولت اسے حیات جاوید عطا کر دے گی؟ کبھی نہیں، بلکہ یہ تو اسے ایک ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے جہنم کی طرف لے جائے گی جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ 104/2-6۔ دوسری جگہ ہے جو لوگ چاندی اور سونے کے دفینے جمع کر رکھتے ہیں اور اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا نہیں رکھتے، انہیں ایک دردناک عذاب کی بشارت دیجیے جس دن ان سکوں کو آگ میں تپایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہاں یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنے لیے روک رکھا تھا، سو اب اس کا مزہ چکھو۔ 9/34-35۔ اس اقتناز سے صرف یہ مفہوم نہیں کہ روپوں کو گھروں کے اندر دفینے کی شکل میں نہ رکھا جائے، بلکہ یہ کہ دولت کو ایسے نہ رکھا جائے کہ وہ پیداوار کا ذریعہ نہ بن سکے، اور دولت کی پیداوار سے مراد روپے پر منافع نہیں، کیونکہ اسے ربا کہا جاتا ہے، اور ربا میں ہر وہ آمدنی آ جاتی ہے جس میں کسی کی محنت کو دخل نہ ہو۔ اب رہی روپے کی گردش، سو اس کے متعلق واضح طور پر فرما دیا کہ دولت کی گردش اس طریق پر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امراء کے طبقہ میں ہی پھرتی رہے۔ 59/7۔ سرمایہ داری کا بڑا مدار انفرادی کاروبار، پرائیویٹ انٹرپرائز پر ہے، یعنی ایک شخص جس قدر کاروبار کرے اس کا ماحصل آمدنی روپیہ سب اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو سلیم کہ قرآنی نظام میں فالتو روپے کی کہیں گنجائش بھی ہوتی ہے؟ غور کرو کہ زمین میں انفرادی ملکیت ہو نہیں سکتی، اس لیے کوئی شخص زمین خرید نہیں سکتا۔ جائیداد بہرحال زمین پر تعمیر ہوگی۔ جب زمین ہی نہیں خریدی جا سکے گی تو اس پر جائیداد کیسے بن سکے گی؟ لہذا سکنی مکان سے زائد مکان بنوانے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ بلا ضرورت کہیں روپیہ خرچ نہیں کیا جا سکے گا، اسے تبذیر کہتے ہیں، نہ ہی ضرورت سے زائد اسے اسراف کہتے ہیں۔ نہ ہی روپیہ جمع رکھا جا سکے گا اور نہ ہی اسے اوپر ہی اوپر گردش دیا جا سکے گا۔ اب سوچو سلیم کہ اس نظام میں فالتو روپے کی گنجائش کہاں ہوگی؟ وہ تو وبال جان بن جائے گا، اس کے رکھنے کے لیے کہیں جگہ ہی نہ ہوگی۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کس قدر روپیہ مفاد عامہ کے لیے رکھنا ہوگا، ان سے کہہ دیجیے کہ کل العفو، وہ سب کا سب جو ضرورت سے زائد ہو۔ اس روپے کو ربوبیت عامہ یعنی افراد نوع انسانی کی مضمر صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے صرف کیا جائے گا۔ یہ اس نظام کی بنیادی ذمہ داری ہوگی۔ اگر یہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا تو اسے حق حاصل ہوگا کہ افراد معاشرہ سے خدا کے قانون کی اطاعت کرائے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو اسے حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے سلیم موٹے موٹے اصول جن کی روشنی میں ہم اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ایک واضح معاشی نظام وضع کر سکتے ہیں۔ اس نظام کی تمام جزیات میرے پیش نظر ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے کی نہ یہاں گنجائش ہے نہ ضرورت،
اور پھر اس اصل عظیم کو کبھی نہ بھولیے کہ یہ معاشی نظام اسلامی سوسائٹی کے ہمہ گیر نظام کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ ہمہ گیر نظام انسان کو تماماً اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، اس لیے اس معاشی نظام کو بھی اس ہمہ گیر نظام سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے برعکس کمیونزم کے نزدیک انسانی زندگی کا سارا مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے تو تم بھی متفق ہوگے سلیم کہ اسے محض روٹی کا مسئلہ قرار دے دیا جائے، یہ تو حیوانی زندگی ہوگی نہ کہ انسانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو محض مادہ کی تخلیق قرار دے دیا جائے تو پھر زندگی کا مفہوم خوردونوش کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اگر مارکس کی نگاہ اس سے آگے نہ جا سکی تو اس کا قصور نہیں، لیکن اسلام جو انسانی ذات کو روح خداوندی کا پرتو قرار دیتا ہے، وہ اس کی زندگی کو محض آب و گل کی چار دیواری میں کس طرح محبوس کر سکتا ہے؟ سچ پوچھو تو روٹی کے مسئلہ کا جو حل کمیونزم پیش کرتا ہے وہ جیل خانہ میں پورے طور پر موجود ہوتا ہے۔ وہاں ہر قیدی کو وہ کام دے دیا جاتا ہے جو اس کے لیے داروغہ مقرر کرے، اور پھر تمام قیدیوں کو یکساں طور پر روٹی دے دی جاتی ہے۔ اس مقام پر تم کہہ دو گے کہ سوسائٹی میں ایسے حالات بھی تو پیدا ہو جایا کرتے ہیں کہ لوگ محض بھوک سے تنگ آ کر جیل خانے چلے جاتے ہیں کہ وہاں کام لیا جائے گا تو ساتھ روٹی تو مل جائے گی۔ یہ درست ہے، اور کمیونزم پھیلتی ہی وہاں ہے جہاں نظام معاشرت ایسا ہو جائے کہ کام کرنے والوں کو بھی کم از کم ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لیے پیسہ نہ مل سکے۔ جب کسی معاشرہ میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وہاں کمیونزم کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غیر فطری نظام ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس میں انسان محض روٹی کی خاطر سب کچھ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور کمیونزم اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن سلیم کمیونزم خود ایک غیر فطری فلسفہ زندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک غیر فطری نظام کی تباہ کاریوں کا حل دوسرا غیر فطری نظام نہیں کر سکتا۔ غیر فطری نظام کا حل صرف کائناتی نظام کر سکتا ہے جسے ہم اسلام کہہ کر پکارتے ہیں۔ لہذا ہر سلیم الطبع انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے موجودہ غیر فطری نظام ہائے زندگی کی جگہ، جس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں، کائناتی نظام مسلط ہو جائے۔ لیکن اگر اس کی کوشش نہ ہوئی تو ایک غیر فطری نظام کی جگہ دوسرا غیر فطری نظام آ جائے گا، اس لیے کہ نظام سرمایہ داری کے لیے مشکل ہے کہ وہ کمیونزم کا حریف ہو سکے۔ لیکن اسلام روٹی کے اس مسئلہ کا حل بھی نہایت حسن و خوبی سے کرتا ہے، جو کمیونزم کے معاشی نظام کا نصب العین ہے، اور اس کے بعد انسان کی شرف انسانیت کی تکمیل کا سامان بھی مہیا کرتا ہے، جو کمیونزم کے پیش نظر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے اسلام اور کمیونزم ایک نہیں، بلکہ اسلام کمیونزم کے معاشی نصب العین کو اپنی آغوش میں لے کر کمیونزم سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام اور کمیونزم کو ایک سمجھنا بنیادی غلطی ہے۔ نہ کمیونزم اسلام ہے اور نہ ہی وہ اس کے مقابل ٹھہر سکتا ہے۔ سلیم، یہ خط بہت لمبا ہو گیا ہے، اس لیے اس گوشے کے باقی تضمنات کے لیے دوسرے خط کا انتظار کرو۔ وسلام، جولائی سن 1949۔